حضرت عثمان غنی کے دور حکومت کے پہلے 5 سال اگرچہ پرامن رہے، مگر آپ کے دور خلافت کے اگلے 7 سالوں میں سازشوں اور فتنہ اور فسادات کے امکانات واضح تر ہونے لگے۔ ہم پچھلی قسط میں عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں کی کارروائیوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح وہ قاتلوں کی صورت میں دارالخلافہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت کے پہلے 5 سال اگرچہ پرامن رہے، مگر آپ کے دور خلافت کے اگلے 7 سالوں میں سازشوں اور فتنہ اور فسادات کے امکانات واضح تر ہونے لگے۔ ہم پچھلی قسط میں عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں کی کارروائیوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح وہ قافلوں کی صورت میں دارالخلافہ مدینہ پہنچے اور اسلامی نظام خلافت کو درہم برہم کرنے کے درپے ہوئے۔ یہ ایک بڑی آگ کی اولین چنگاریاں تھیں جس نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسلامی خلافت کی جگہ پر ملوکیت کے قبیح نظام کی عمارت کی بنیادوں کو استوار کیا۔ بہرحال حضرت عثمان نے مفسدین کے ساتھ نرمی اختیار کی۔ عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مگر حضرت عثمان کا اصرار اس بات پر تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ لوٹ گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ وہ حاجیوں کے بیس میں جنگ کریں گے۔ ان لوگوں نے واپس جا کر ایک دوسرے کو لکھا کہ وہ شوال کے مہینے میں مدینہ کے گرد و نواح میں جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب خلافت عثمانی کے 12ویں سال میں شوال کا مہینہ آیا تو وہ حاجیوں کی صورت میں سفر کے لیے نکلے اور مدینہ کے قریب پہنچے۔ سیف کی روایت ہے کہ جب 35 ہجری میں شوال کا مہینہ آیا تو اہل مصر 4 قافلوں کی صورت میں روانہ ہوئے۔ ان کی قیادت 4 سردار کر رہے تھے۔ ان کی کم از کم تعداد 600 اور زیادہ سے زیادہ 1000 تھی۔ ان کے سردار مندرجہ ذیل تھے: عبد الرحمن بن ادیس بلوی، کنانہ بن بشیر، سودان بن حمران اور کتیرہ سکونی۔ تمام قافلوں کا سردار اعلیٰ غافقی بن حرب تھا۔ ان لوگوں میں اس قدر جرت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات سے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ابن سودا بھی تھا جو عبداللہ بن سبا کا لقب تھا۔ اہل کوفہ بھی 4 قافلوں کی صورت میں نکلے۔ ان کے سرغنہ مندرجہ ذیل تھے: زید بن سوحان عبدی، اشتر نخعی، زیاد بن نفر حارسی، عبداللہ بن اسم جو قبیلہ عامر بن ساس سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابر تھی اور ان کا سپہ سالار اعلیٰ عمر بن اسم تھا۔ اہل بصرہ بھی 4 قافلوں کی صورت میں روانہ ہوئے۔ ان کے سرغنہ یہ تھے: حکیم بن جبلہ عبدی، زریح بن عباد عبدی، بشر بن شریح اور ابن المجرس بن عبد بن عمر حنفی۔ ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابر تھی اور ان کا حاکم اعلیٰ ہرکوس بن ظہیر سعدی تھا۔ ان لوگوں میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اہل مصر حضرت علی کے طرفدار تھے۔ اہل بصرہ حضرت طلحہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ اہل کوفہ حضرت زبیر کے حامی تھے۔ بغاوت پر سبھی کا اتفاق تھا، تاہم میں یہ لوگ مختلف خیالات رکھتے تھے۔ ہر گروہ کو اپنی کامیابی کی امید تھی اور دوسرے گروہ کی ناکامی کا اندیشہ تھا۔ یہ سب مفسدین روانہ ہوئے۔ جب مدینہ 3 منزل پر رہ گیا تو بصرہ کے کچھ لوگ ذو خشب کی منزل پر ٹھہر گئے اور اہل کوفہ کے کچھ لوگ آواس کے مقام پر ٹھہرے۔ ان کے پاس مصر کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنی عوام کو ظلم مرہ کے مقام پر چھوڑ دیا۔ اہل مصر اور اہل بصرہ کے پاس زیاد بن نفر اور عبداللہ بن اسم آئے اور دونوں کہنے لگے: تم نہ تو خود جلد بازی سے کام لو اور نہ ہمیں جلد بازی پر مجبور کرے۔ جبکہ ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں تو اس وقت ہم تم کو اطلاع دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مدینہ میں لوگ ہمارے مقابلے میں لشکر آرا ہو گئے ہیں۔ باخدا اگر اہل مدینہ کو اس وقت ہم سے اندیشہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جائز قرار دیا، جبکہ انہیں ہمارے بارے میں صحیح علم نہیں، تو جب انہیں ہمارے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوں گی تو اس وقت وہ ضرور ہمارے مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہمارا یہ سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے روادار نہیں اور جو اطلاع ہمیں ملی ہے وہ غلط ثابت ہوگی تو ہم اس اطلاع کو لے کر واپس آئیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم دونوں جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں افراد مدینہ پہنچے۔ انہوں نے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، طلحہ اور زبیر سے ملاقاتیں کی اور کہا: ہم اس خاندان کی اقتداء کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہمارے بعض حکام کو معزول کر دے۔ ہم صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے اس مقصد کی اجازت لی ہے، مگر ہر ایک نے ان سے تعاون سے انکار کیا اور مخالفت کی اور یہ کہا کہ ان انڈوں سے یہ چوزے نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں یہ خبر لے کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اہل مصر کے کچھ افراد مل کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور بصرہ کے کچھ افراد حضرت طلحہ کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر کے پاس آئے اور ہر گروہ نے یہ کہا: دوسری جماعتیں ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔
ورنہ ہم ان کے خلاف تدبیریں کریں گے اور ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اہل مصر حضرت علی کے پاس آئے۔ وہ احجار الزریت کے پاس ایک لشکر میں تھے، ان کے گلے میں تلوار تھی اور سرخ یمنی امامہ باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسن کو حضرت عثمان کے اجتماع میں بھیجا ہوا تھا، چنانچہ حسن حضرت عثمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی احجار الزریت کے قریب تھے۔ مصریوں نے جا کر انہیں سلام کیا اور اپنی گزارش پیش کی۔ حضرت علی نے انہیں برا بھلا کہا اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے فرمایا، نیک لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ذوالمرہ اور ذو خشب کے لشکر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تم واپس جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ سے بچائے۔ وہ بولے اچھا، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اہل بصرہ حضرت طلحہ کے پاس پہنچے، وہ بھی حضرت علی کے قریب دوسری جماعت میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ بصرہ کے لوگوں نے انہیں سلام کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ بھی ان پر چینخے اور چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ذوالمرہ اور ذو خشب اور احواس کے فوجوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی حضرت زبیر کے پاس آئے، وہ بھی دوسری جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے فرزند عبداللہ کو حضرت عثمان کے پاس بھیج رکھا تھا۔ انہوں نے بھی سلام کر کے درخواست پیش کی۔ انہوں نے بھی انہیں سخت برا بھلا کہا اور یہ کہہ کر نکال دیا کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ذوالمرہ اور ذو خشب اور احواس کی فوجوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ سب لوگ واپس آ گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ ذو خشب اور احواس کے مقام سے ہٹ گئے اور اپنے لشکری خیموں میں پہنچ گئے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اہل مدینہ منتشر ہو جائیں، اس کے بعد یہ لوگ لوٹ کر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اہل مدینہ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ جب اہل مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو باقی لوگ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کر اس کے گرد و نواح میں اپنی ناگہانی تکبیروں سے اہل مدینہ کو حیران کر دیا اور حضرت عثمان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر کے مقیم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ پناہ میں ہے۔ حضرت عثمان نے چند دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور مسلمان اپنے گھروں میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ چنانچہ چند افراد جن میں حضرت علی بھی تھے ان باغیوں کے پاس آئے اور کہا، تم اپنے خیالات تبدیل کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے، پھر کیوں لوٹ آئے؟ تو بولے، ہم نے قاصد کے ہاتھ سے ایک خط پکڑا ہے جس میں ہمیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ حضرت طلحہ بھی ان کے پاس آئے تو اہل بصرہ نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ حضرت زبیر ان کے پاس آئے تو اہل کوفہ نے بھی یہی حال بیان کیا، بلکہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ سب نے مل کر کہا، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے اور ہم سب مل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے اہل کوفہ اور بصرہ، تم اہل مصر کی اس بات کا کیسے علم ہو گیا جبکہ تم کئی منزلیں طے کر چکے تھے اور پھر ہماری طرف آئے؟ باخدا یہ منصوبہ مدینہ ہی میں تیار کیا گیا تھا۔ وہ بولے، آپ جیسا چاہیں خیال کریں۔ ان حالات میں حضرت عثمان مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے اور یہ باغی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور جو چاہے حضرت عثمان سے ملتا تھا۔ آپ کی نظر میں یہ لوگ خاک سے بھی کمتر تھے، یہ لوگ کسی کی گفتگو سے منع نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے مختلف شہروں میں امداد کے لیے خطوط بھیجے جن کا مضمون یہ تھا، اللہ بزرگ و برتر نے حضرت محمد کو حق کا پیغام دے کر بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ آپ نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے جس میں حلال اور حرام ہے، اور اس میں اس نے اپنے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، خواہ بندوں کو وہ پسند آئیں یا نہ پسند ہوں۔ پہلے حضرت ابو بکر اور عمر خلیفہ ہوئے، پھر میرا علم و درخواست کے بغیر مجھے مجلس شورا میں شامل کیا گیا، پھر میری خواہش کے بغیر اہل شورا نے سب لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے منتخب کیا۔ میں نے ان کے اندر رہ کر وہ کام کیے جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے شریعت کی پیروی کی اور کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ جب یہ کام ختم ہو گئے اور شر فساد پھیلا تو لوگوں کے کینے اور نفرتیں ظاہر ہونے لگیں اور نفسانی خواہشات نے زور پکڑا، تو لوگ ایسی باتوں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے خلاف کسی حیل و حجت کے بغیر اعلان کرتے تھے۔ وہ میری ان پختہ باتوں پر نکتہ چینی کرنے لگے جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے۔ میں کئی سالوں تک ان کی باتوں پر صبر کرتا رہا اور ان سے چشم پوشی کرتا رہا، حالانکہ میں سب باتیں دیکھتا اور سنتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑھ گئی، یہاں تک کہ اب وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مقام ہجرت اور حرم نبوی ہے آ کر ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ عراب اور بدو لوگ اس طرح شامل ہوئے جس طرح وہ جنگ احزاب میں ہمارے خلاف شریک ہوئے تھے یا جس طرح احد میں ہمارے خلاف لڑے تھے، لہٰذا جو ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہاں پہنچ جائے۔ جب مختلف شہروں میں یہ خطوط پہنچے تو لوگ مشکل اور دشوار راستوں پر روانہ ہوئے۔ معاویہ نے حبیب بن مسلمہ فہری کو بھیجا، عبداللہ بن سعد نے معاویہ بن خدیج سکونی کو بھیجا، اہل کوفہ میں سے قعقاع بن عمرو
عمر روانہ ہوئے۔ کوفہ میں جن لوگوں نے اہل مدینہ کی امداد کے لیے کوششیں کی، ان میں ممتاز صحابہ اکرام مندرجہ ذیل تھے: عقبہ بن عمر، عبداللہ بن ابی اوفی، حنظلہ بن ربیع تمیمی۔ تابعین میں سرگرم کارکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں میں سے مندرجہ ذیل افراد نمایاں ہیں: اسرق ابن اجدع، اسود بن یزید، شریح بن الحارث، عبداللہ بن حکم۔ یہ لوگ کوفہ چلتے پھرتے تھے اور مختلف محفلوں میں شامل ہو کر یہ تقریر کرتے تھے: اے لوگو، یہ آج کا کام ہے جو کل کے وعدے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج اس کام پر غور کرنا بہتر ہے، کل اس پر غور کرنا بدتر ہو جائے گا۔ جنگ کرنا آج روا ہے جو کل ناروا ہو جائے گا۔ تم فوراً اپنے خلیفہ کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤ جو تمہارے امور سلطنت کا محافظ ہے۔ بصرہ میں مندرجہ ذیل اشخاص نے نمایاں کوشش کی: عمران بن حسین، انس بن مالک اور حشام بن عامر۔ یہ حضرات بھی مذکورہ بالا انداز کی تقریریں کرتے تھے۔ تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل افراد نمایاں تھے: کعب بن ثور، حرم بن حیان عبدی۔ شام میں مندرجہ ذیل صحابہ اکرام نے یہ خدمات انجام دی: عبادہ بن الصامت، ابو مسلم خولانی، ابو اسامہ۔ تابعین میں سے یہ نمایاں حضرات تھے: شریک بن جناشہ، عبد الرحمن بن غنم۔ مصر میں خارجہ اور دوسرے حضرات نے یہ کام کیا۔ مدینہ میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثمان نکلے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ممبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا: اے دشمنوں، تم اللہ سے ڈرو۔ باخدا اہل مدینہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے، اس لیے تم نیکی کے ذریعے گناہوں کو مٹاؤ، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کو نیکی کے ذریعے ہی مٹاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ انہیں حکیم بن جبلہ نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ پھر حضرت زید بن حارث کھڑے ہوئے، انہیں دوسری طرف سے آ کر محمد بن ابی کثیرہ نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اور باغی لوگ بھڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا۔ انہوں نے حضرت عثمان پر بھی سنگباری کی، یہاں تک کہ وہ ممبر سے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ یہ مصری باغی اہل مدینہ میں سے صرف 3 افراد سے اپنی امداد کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ ان تینوں سے وہ پہلے ہی خط و کتابت کرتے رہے تھے۔ وہ 3 افراد محمد بن ابی بکر، محمد بن حذیفہ اور عمار بن یاسر تھے۔ کچھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، جن میں حضرت سعد بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت حسن بن علی شامل تھے، مگر حضرت عثمان نے کہلا بھیجا کہ وہ جنگ سے باز آ جائیں، اس لیے وہ رک گئے۔ جب حضرت عثمان بے ہوش ہو کر گھر پہنچا دیے گئے تو حضرات علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی عیادت کے لیے آئے اور اظہار افسوس کیا۔ پھر وہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ سیف کی روایت ہے کہ ابو عمر حسن سے پوچھا کہ آپ حضرت عثمان کے محاصرے کے وقت موجود تھے؟ وہ بولے ہاں، میں اس وقت 9 عمر بچہ تھا اور مسجد میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب بہت شور و غل ہوا تو میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا۔ یہ آ کر مسجد نبوی اور اس کی چاروں جانب پھیل گئے۔ اہل مدینہ بھی ان کے پاس آ گئے اور وہ ان کی حرکتوں پر افسوس کر رہے تھے۔ اس پر انہوں نے اہل مدینہ کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا۔ یہ لوگ دروازے کے قریب شور و غل کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عثمان تشریف لائے۔ اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ حضرت عثمان نے ممبر نبوی کا قصد کیا اور ممبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کہی۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں دوسرے آدمی نے بٹھا دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص کھڑے ہوئے، انہیں بھی بٹھا دیا گیا۔ پھر سب لوگ بھڑک اٹھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان پر سنگباری کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر انہیں اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ حضرت عثمان نے 20 دن تک نماز پڑھائی، پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دوسری روایت ہے کہ جب باغی مسجد میں آ کر ٹھہرے تھے، اس وقت سے لے کر 30 دن تک حضرت عثمان نے نماز پڑھائی، پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد باغیوں کے سرگنا غافقی نے نماز پڑھائی، جس کی تمام مصری، کورنی اور بصری باغی مطیع ہو گئے تھے، مگر اہل مدینہ اپنے گھروں کی 4 دیواریوں میں محصور ہو گئے تھے۔ وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ ان میں سے کوئی تلوار کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا کہ ان باغیوں کے ظلم و ستم سے اپنی حفاظت کر سکے۔ یہ محاصرہ 40 دن تک رہا اور اسی اثنا میں قتل و غارت گری بھی ہوئی۔ جو کوئی ان سے مزاحمت کرتا تھا وہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے۔ اس سے پہلے 30 دن تک انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ سیف کے علاوہ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثمان سے مناظرہ کیا اور مناظرے کا سبب ابو سعید مولا ابو اسید انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت عثمان نے یہ سنا کہ اہل مصر کا وفد آیا ہے، اس وقت آپ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں مقیم تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو اس مقام پر پہنچے جہاں آپ موجود تھے۔ آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ میں آپ سے ملاقات نہ کریں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کریم منگوائیں۔
آپ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ 7ویں صورت نکلوائیے۔ یہ لوگ سورہ یونس کو 7ویں صورت کہتے تھے۔ آپ نے یہ صورت پڑھی، آخر آپ اس آیت پر پہنچے۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، کیا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم نے اس میں سے کچھ کو حلال قرار دیا ہے اور کچھ کو حرام کہہ دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ کے خلاف الزام لگا رہے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ یہ بیان کریں کہ آپ نے یہ چراگاہیں محفوظ کر لی ہیں، اس کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑو۔ یہ آیت ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی۔ جہاں تک چراگاہوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر نے مجھ سے پہلے صدقات کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں محفوظ کی۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تو صدقات کے اونٹوں میں اضافہ ہو گیا، تو میں نے بھی محفوظ چراگاہوں میں اضافہ کیا، کیونکہ صدقات کے اونٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر اس آیت کی بنا پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا: ترجمہ: یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری باتوں پر اعتراض کیا جن سے آپ گریز نہیں کر سکے، تو آپ نے فرمایا: میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس پر انہوں نے آپ سے عہد و پیمان لیے اور کوئی شرط بھی لکھوائی۔ آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گے اور جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی شرائط کی پابندی کرتے رہیں گے۔ آپ نے پھر پوچھا تم مزید کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو عطیات نہ دیے جائے، کیونکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا، یا ان بوڑھے صحابہ اکرام کے لیے ہے۔ آخرکار وہ اس پر رضامند ہو گئے اور آپ کے ساتھ خوش و خرم مدینہ آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: میں نے روئے زمین پر اس وفد سے بہتر اپنے مقاصد کے لیے کوئی وفد نہیں دیکھا جو میرے پاس آیا ہے، تاہم مجھے اس وفد کے بارے میں اہل مصر سے خدشہ ہے۔ دیکھو، جس کے پاس کھیت ہو وہ اپنے کھیت میں کام کرے، جس کے پاس دودھ دینے والے مویشیوں ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ تم خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں، یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا ہو، یہ مال رسول اللہ کے بوڑھے صحابہ کے لیے ہے۔ اس پر لوگ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بنو امیہ کا مکر و فریب ہے۔ بہرحال مصری وفد رضامند ہو کر لوٹا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو کبھی ان کے سامنے آتا تھا اور کبھی الگ ہو جاتا تھا، پھر لوٹ کر آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وفد نے اس سوار سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تم کسی اہم کام پر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کا قاصد ہوں اور مصر کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کی تلاشی لی تو انہیں حضرت عثمان کا سربہ مہر خط ملا جو انہوں نے اپنے حاکم مصر کو لکھا تھا۔ اس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو سولی پر لٹکا دے یا انہیں قتل کر دے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ یہ دیکھ کر وہ مدینہ واپس آئے اور حضرت علی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ نے دشمن خدا کو دیکھا کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اللہ نے اب اس کا خون حلال کر دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں۔ حضرت علی نے فرمایا باخدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا پھر آپ ہماری طرف خطوط کیوں لکھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا باخدا میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ اس جواب پر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم اس شخص کے لیے جنگ کر رہے ہو یا اس کے لیے غضبناک ہو رہے ہو؟ بہرحال حضرت علی وہاں سے اٹھ کر مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں چلے گئے۔ پھر یہ لوگ خود حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے خلاف 2 مسلمانوں کی شہادتیں لاؤ یا مجھ سے حلف اٹھواؤ۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ خط نہیں لکھا اور نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے خط بھی لکھا جاتا ہے اور مہر بھی لگا دی جاتی ہے، اس پر بھی وہ یہی کہتے رہے باخدا اللہ نے اب تمہارا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک روایت مسور کے آزاد کردہ غلام ابو عون نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ عمر بن العاص حضرت عثمان کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں خراج سے معزول کر کے نماز پڑھانے پر مقرر کر رکھا تھا اور عبداللہ بن سعد کو خراج کا حاکم بنا دیا تھا، پھر دونوں چیزوں پر عبداللہ بن سعد کو مقرر کر دیا تھا۔ عمر بن العاص مدینہ آئے تو حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگے، اس لیے حضرت عثمان نے انہیں تنہائی میں بلوا کر پوچھا اے ابو النابغہ یعنی عمر بن العاص تم کتنی جلدی اپنے دل کا غبار نکالنے لگے ہو؟ تم مجھ پر تانا زنی کرنے لگے ہو، تم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو، باخدا اگر تمہارے اندر بغض اور کینہ نہ ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ عمر بن العاص نے کہا عوام جو باتیں کرتے ہیں اور جنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان سے اکثر جھوٹ ہوتی ہیں، اس لیے اے امیر المومنین آپ اپنی رعایا کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ حضرت عثمان نے فرمایا باخدا میں نے تمہاری کمزوریوں اور شکایت کی کثرت کے باوجود تمہیں حاکم مقرر کیا۔ عمر بن العاص نے کہا میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی حاکم تھا
आखिर दम तक वो मुझसे खुश रहे। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अगर मैं भी इस तरह बाज़ पुरस करता जिस तरह हज़रत उमर तुमसे करते थे तो तुम सीधे रहते, मगर मैंने तुम्हारे साथ नरमी इख्तियार की तो तुम मुझसे गुस्ताख हो गए। बाखुदा मैं दौर जहलियत में भी तुमसे मुअज़्ज़ज़ था और खलीफा बनने से पहले भी मेरी बहुत इज़्ज़त थी। अमर बिन अल्लास ने कहा, आप इन बातों को छोड़िए, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी और उनके ज़रिए हमें हिदायत दी, वरना मैं आस बिन वाइल को भी देख रहा था और आपके वालिद अफ़ान को भी देख रहा था। बाखुदा आस आपके वालिद से ज़्यादा शरीफ था। इस पर हज़रत उस्मान शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, हमें दौर जाहिलियत का तज़किरा नहीं करना चाहिए। इसके बाद अमर बिन अल्लास चले गए और मरवान आए और कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अमर बिन अल्लास आपके वालिद का जिक्र करता है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, जाने भी दो, जो कोई दूसरे लोगों के बाप दादा का तज़किरा करता है तो दूसरे भी उसके बाप दादा का तज़किरा करेंगे। रावी बयान करता है कि अमर बिन अल्लास वहाँ से निकले तो हज़रत उस्मान से बहुत अदावत रखने लगे थे। कभी वो हज़रत अली के पास आकर इन्हें हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ भड़काते थे और कभी हज़रत तलहा और ज़ुबैर के पास जाकर इनके सामने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बातें करते थे। कभी वो हाजियों के पास आकर इन्हें हज़रत उस्मान की नई नई बातों की खबरें सुनाते थे। जब हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ पहला मुहासरा हुआ तो अमर बिन अल्लास मदीना से निकलकर फ़लस्तीन चले गए और वहाँ अल-सबा के मकाम पर अपने कसरे अजलान में मुकीम हो गए। वो कहते हैं कि इब्न अफ़ान के बारे में अजीब व गरीब ख़बरें हमें जल्द मौसूल होंगी। एक दिन वो अपने महल में अपने दोनों फ़र्जंदों मोहम्मद, अब्दुल्ला और सलादा बिन रूह जज़ामी के साथ बैठे हुए थे कि इतने में वहाँ से एक सवार का गुज़र हुआ। अमर बिन अल्लास ने इससे पुकार कर पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? वो बोला, मदीना से। आपने पूछा, इस शख्स उस्मान का क्या ख्याल है? सवार बोला, मैंने इन्हें शदीद मुहासरे में छोड़ा है। वो वहीं बैठे हुए थे कि दूसरा सवार गुजरा। उन्होंने उससे पुकार कर पूछा, इस शख्स हज़रत उस्मान का क्या रहा? वो बोला, वो शहीद हो गए। इस पर अमर बिन अल्लास ने कहा, जब मैं किसी ज़ख़म को छेड़ता हूँ तो इसे फोड़ देता हूँ। मैं इनके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता रहा, यहाँ तक कि मैंने पहाड़ की चोटी पर बकरियों को चरवाहे को भी उनके ख़िलाफ़ भड़काया। इस पर सलादा बिन रूह जज़ामी ने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हारे और अरब की दूसरी कौमों के दरमियान एक मजबूत दरवाज़ा कायम था जिसे तुमने तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हम ये चाहते हैं कि बातिल के पंजे से हक़ को छुड़ा लिया जाए और लोगों को हक़ हासिल करने के लिए यकसा मौका फ़राहम कर दिया जाए।